الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادو کے متعلق، جادو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سحر۔ سحر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ اور اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، ملا کے کہیں کہ پوشیدہ دھوکہ، ایسا بھی کہہ لے۔ جادو جیسے نظر بد علین و حق کہنا لگ جاتی ہے، اسی طرح جادو کے اثرات بھی پڑ جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید بیان کی، فرعون اور اس کی قوم مخالف ہوئے، انہوں نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے نا تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے مقابلہ کے لیے جادوگر بلائے بڑے بڑے ملک سے، تو جب جادوگر آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اپنی باری تم نے جو جادو کرنا ہے کرو۔ قرآن حکیم نے بیان کیا، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں ڈالی زمین پر، یہ رسیاں اور چھڑیاں زمین پر ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ رسیاں اور چھڑیاں نہیں بدلی، وہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ اب لوگوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جس طرح لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا، جناب موسیٰ نبی کی بھی آنکھوں پر جادو ہوا۔ یہ ابھی میں نے پڑھا ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 120 پڑھی ہے نا، تو ابھی آئیں سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت سماعت فرمائیں۔ یہاں پر فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں لاٹھیاں زمین پر ڈالی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، جناب موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، ان کو محسوس ہوا ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، یہ تو سانپ بن کر چل رہی ہیں، جبکہ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ وہ جادو لاٹھیوں اور رسیوں پر نہیں تھا، وہ جادو تھا لوگوں کی آنکھوں پر، اور جو عام لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا وہی جادو جناب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پر بھی تھا، آنکھوں پر تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرنے لگے، چونکہ اتنے سانپ تھے۔ ہم نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، نہ ڈرو تم ہی غالب آؤ گے۔ اب بات یہ کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا، اللہ کے نبی تھے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جو عامی بندے پر بھی ہو سکتا ہے، انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحیح بخاری میں روایت ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے لیکن ان کو انکار کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب اس کا انکار کرے گا، جو لفظ یہاں ہے یخیل الیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا یہ سانپ ہے، جبکہ وہ سانپ نہیں تھے، اور قرآن نے کہا کہ جادو وہ رسیوں چھڑیوں پر نہیں تھا، آنکھوں پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرتا تھا یہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، یہ تھا۔ اب لوگوں نے اس میں بڑی بڑی باتیں بنائی ہیں، کچھ ضعیف موضوع روایات قول و اقبال بھی ہیں۔ صحیح بات جو ہے، میں نے صحیح بخاری کی روایت میں نے عرض کی ہے، حضرت علیہ السلام کو خیال گزرتا تھا، خیال کہ یہ میں نے کام کر لیا، کیا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو جناب جبرائیل میکائیل آئے، دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس پر جادو ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز پر کیا ہے؟ آپ کے بال اور کنگھی کے دندے، جو آپ کنگھی پھیرا کرتے تھے اس کے دندے، اس پر کیا ہے۔ کھجور کے گلاح میں بند کر کے بنو زروان کے کنواں میں وہ رکھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جب آپ کو یہ ساری چیز خواب میں بتائی گئی، تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ سیدھے اس کنویں پر گئے۔
کنویں سے آپ نے صحابہ کو حکم دیا، وہ پتھر سے نکالا، وہیں پھینک دیا، کنویں کو آپ نے حکم دیا، مٹی سے بند کر دیا گیا۔ اب جو روایت آتی ہے کہ وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق والناس نازل ہو گئیں تو 11 گریں تھیں، آپ یہ 11 آتے تھی، آپ ایک ایک پڑھتے گئے، گریں کھلتی گئی۔ یہ روایت مجھے تو کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملی۔ اگر کسی کو سند کی ذمہ داری وہ اٹھائے، صحیح سند سے مل جائے تو وہ مجھے بھی سینڈ کر دے، میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ صحیح روایت یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پتھر سے اس جادو کو نکالا، وہیں پھینک دیا اور مٹی ڈال کر اس کو کنویں کو بند کر دیا۔ حالانکہ سیدہ عائشہ نے عرض بھی کیا تھا، آپ اس کو لے آتے نکالتے، تو آپ نے فرمایا جب مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے تو مجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں اب صحیح بخاری سے ثابت، قرآن پاک سے ثابت ہوا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو ہوا، صحیح بخاری سے ثابت ہوا نبی علیہ السلام پر جادو ہوا۔ اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام پر جادو کا انکار کرے گا تو پھر قرآن پاک کا جی اللہ کے نبی ہیں، نبی پر کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ تو نبی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان پر جادو کیسے ہو گیا؟ تو یہ ماننا چاہیے جادو کا مطلق انکار جائز نہیں، جادو جنات کا ایک وجود ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کو ماننا چاہیے۔